بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، اگر کوئی شخص پاکستان کے بارے میں تقریر کرے اور کہے کہ اس وقت پاکستان کے باضابطہ صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو اس سے سامعین کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مقرر 0 میٹر ہے جو پاکستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. ہندوستان کے حوالے سے اگر کوئی شخص میڈیا پر آ کر کہے کہ سونیا گاندھی اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہندوستان کی بابت اس شخص کی معلومات پیدل ہیں، لہذا اس کی بقیہ گفتگو میں کوئی علمی وزن نہیں ہوگا. مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ جمعیت علماء ہند کے سرپرست تو تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے ناظم یا محتمم نہیں تھے. اب اگر ایک شخص دیوبند کی ڈائری لکھے یا دیوبند کے موقف پر تقریر کرے اور وہ اپنی نادانی میں یہ کہے کہ مولانا اسد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ناظم یا محتمم تھے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی بابت اس شخص کی بقیہ معلومات میں کیا علمی وزن ہوگا اور وہ تعریف یا تنقید کتنی پیدل ہوگی. اب آپ ایک کلپ سنیے. حسین احمد مدنی ان باپ ہیں مولانا اسد مدنی کے، جو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، اس وقت دارالعلوم دیوبند کے ناظم ہیں اور محتمم ہیں، یہ سمجھ لیں آپ. وہ روٹھے ہیں مجھ سے مجھے منظور ہے لیکن وہ روٹھے ہیں مجھ سے مجھے منظور ہے لیکن یارو انہیں سمجھاؤ کہ بے پرکی نہ چھوڑیں. گرامی قدر، علمی مسائل کو سمجھنے میں اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو شخص دارالعلوم دیوبند کی معاصر صورتحال کی الف با سے بھی واقف نہیں اور اسے 2+2=4 جیسے واضح معاملات کا ہی پتہ نہیں، تو پھر ایسے جاہل نادان شخص جب علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے موقف پر تنقید کرے گا تو اس میں کیا علمی وزن ہوگا. مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم یا محتمم نہیں تھے. اب جو معراج انڈین اسٹیج پر کھڑے ہو کر آن دی ریکارڈ ویڈیو کے سامنے مجمع عام کے اندر اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ مولانا اسد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ناظم یا محتمم تھے، تو کیا آپ ایسے جھوٹے شخص کی باتوں پر اعتماد کریں گے؟ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بند کر تیر مولانا. بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بند کر تیر مولانا. نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ ڈٹھائی سے. یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا. یہ قدر سامعین، یہ معراج ربانی ہندوستانی ہے اور وہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم دین مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ اور ہندوستان کے مرکزی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کی بابت اتنا بڑا جھوٹ
ہندوستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر بول رہا ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لامذہب مولویوں کی تحقیق و ریسرچ کا معیار کیا ہے, اور اس مجمع میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ جو بھی موجود ہیں وہ تحقیق کے نام پر اس جاہل کی اندھی تقلید کر رہی ہیں. اور آج تک کسی نے تحقیق کر کے یہ انکشاف نہیں کیا کہ معراج بھارتی تم نے یہ غلط بیانی کی ہے. بقول شاعر, حسرت رہی یہاں تو کوئی دیدور ملے, حسرت رہی یہاں تو کوئی دیدور ملے, لیکن تیری گلی میں سبھی کم نظر ملے. محترم سامعین, یہاں آپ کو ایک اور کلپ سنوانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا, جس میں یہ معراج انڈین اپنے سامعین کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ مجھے دیوبند میں اتنی گہری معلومات ہے جیسے نانی کو ننیال کے بارے میں ہوتی ہے. اے معراج انڈین, تجھے تو اس بچے کے کھلونے کا بھی پتہ نہیں ہے, اس بچے کے کھلونے کی طرح بھی تجھے کوئی معلومات نہیں ہے. جو بچہ اپنا کھلونا رکھ کر بھول جاتا ہے اور تو بات کرتا ہے دارالعلوم دیوبند کی معلومات کی. یہ ایک کلپ سنیے. نانی اگر نانی کے سامنے کوئی نواسا ننیحال کا ذکر کرے تو کتنا بڑا احمق وہ کہلایا گیا, کتنا بڑا بیوقوف کہلایا جائے گا. تو وہ نانی کہے گی نہیں کہ بیٹا نانی کے آگے تو ننیحال کا ذکر کر رہا ہے. یہ راستے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں پیارے. تم کیا جانو حدیث, تم کیا جانو قرآن, تمہیں کیا سمجھ ہے. معراج روانی, تو عجیب نانی ہے جسے ننیال گرانے کے سربراہ کا بھی پتہ نہیں ہے. ایک شاعر اس سے یوں مخاطب ہے, اتنی نہ بڑا پاکیہ داماں کی حقائق, اتنی نہ بڑا پاکیہ داماں کی حقائق, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. محترم سامعین, اسٹیج سجا لینا کوئی کمال نہیں ہے, مجمع اکٹھا کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اپنی چرب زبانی سے کوئی جنس بیچ کر خوش ہو جانا کوئی بڑا ہنر نہیں ہے. میراثی یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں. اسٹیج ڈرامے والے بھی لوگوں کو متاثر تو کر لیتے ہیں, بازاروں, چوراہوں, بسوں اور ٹرینوں میں دوائیاں بیچنے والے بھی چورن پاؤڈر کو کشتے کے بھاؤ بیچ لیتے ہیں. معراج تو تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال, معراج تو تقریر میں تلبیس کا ڈورا نہ ڈال. یا بزرگوں کا برم رکھ, یا رکھ اپنا ہی برم, یا رکھ بزرگوں کا برم, یا رکھ اپنا ہی برم. لیکن اصل تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معراج انڈین نہیں, مداری انڈین, یاسر جابری نہیں, کینسر جابری, طالب الرحمان زیدی نہیں, طالب زدی, توصیف الرحمان زیدی نہیں, یزیدی اور منیر قمر وغیرہ سب کے نام پر جھوٹ کے سوداگر تو نہیں ہے. کہیں یہ علم کے نام پر جہالت کے سپلائزر تو نہیں ہے. کیا تحقیق و ریسرچ کے نام پر یہ لوگ اپنی اندھی تقلید تو نہیں کرا رہے؟ کیا یہ لوگ اتحاد کے نام پر امت میں تفریق کے بیج تو نہیں بو رہے؟ کیا یہ لوگ سلفیت کے نام پر لوگوں کو سلف سے متنفر کر کے 15ویں صدی کے ملا اور مولوی سے تو وابستہ نہیں کر رہے؟ سامعین, ہم نے یہ دیکھنا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا, غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا, ہمارا منشور ہو گیا ہے. غصب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا, ہمارا منشور ہو گیا ہے. اٹھے گا اب شور ہر ستم پر,
اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی. اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی. ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے. پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی. ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیل رواں کے آگے. پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی. بنیں گے جو سلفیوں کے عالم، بنیں گے جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھیں سبھی کی عزت. بنیں گے جو سلفیوں کے عالم، وہ کر نہ سیکھیں سبھی کی عزت. وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی. وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی. حقیقت چھپی نہیں رہنی چاہیے، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو. اگر ہم گندے ہیں تو ہماری حقیقت اوپن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا تقدس جو لوگوں کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے، کہیں ہمارے تقدس کی وجہ سے کہیں ہماری غلط باتیں بھی نہ لوگوں نے حق تسلیم کر لی. اس لیے لوگوں کو حق اور باطل، پانی کا پانی دودھ کا دودھ، یہ میری عادت ہے الگ کرنے کی. کسی کو برا لگے لگتا رہے، اور کسی کو اچھا لگے، جسے اچھا لگتا ہے، جسے برا لگتا ہے برا لگے. لیکن جو حقائق ہیں، جو ضرور وہ ہیں، وہ امت کے سامنے آنے چاہیے اور کھل کر کے آنے چاہیے. اللہ کی قسم ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح. تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی. تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فیل، حدیث میں ناظرہ فیل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو. اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. اِيَّا مَن تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اِيَّا مَن تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو.